جب شمر نے ابن سعد کو ابن زیاد بدنہاد کا خط دیا، اس نے کہا تیرا برا ہو، میرا خیال ہے کہ تو نے ابن زیاد کو میری تحریر پر عمل کرنے سے پھیر کر کام بگاڑ دیا۔ مجھے صلح ہو جانے کی پوری امید تھی۔ حسین ہرگز تو اطاعت قبول کریں گے ہی نہیں، خدا کی قسم ان کے باپ کا دل ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہے۔ شمر نے کہا اب تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بولا جو ابن زیاد نے لکھا۔ شمر نے عباس اور ان کے حقیقی بھائیوں کو بلا کر کہا اے بھانجو تمہیں امان ہے۔ وہ بولے اللہ کی لعنت تجھ پر اور تیری امان پر، ماموں بن کر ہمیں امان دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو امان نہیں۔ یہ پنجشنبہ کی شام اور محرم 61 ہجری کی 9 تاریخ ہے۔ اس وقت سردار جوانان جنت کے مقابلہ میں جہنمی لشکر کو جنبش دی گئی اور وہ میں شہادت کا متوالا حیدری کچھار کا شیر خیمہ اطہر کے سامنے تیغ بکف جلوہ فرما ہے۔ آنکھ لگ گئی ہے، خواب میں اپنے جد کریم کو دیکھا کہ اپنے لگتے جگر سینہ پر دست اقدس رکھے فرما رہے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، الہی حسین کو صبر اور اجر عطا کر۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ اب عنقریب ہم سے ملا چاہتے ہو اور اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر افطار کیا چاہتے ہو۔ جوش مسرت میں امام کی آنکھ کھل گئی۔ ملاحظہ فرمایا کہ دشمن حملہ آوری کا قصد کر رہے ہیں۔ جمعہ کے خیال اور پسماندوں کی وصیت کرنے کی غرض سے امام نے ایک رات کی مہلت چاہی۔ ابن سعد نے مشورہ لیا۔ عمر بن حجاز زبیدی نے کہا اگر دلمن کے کافر بھی تم سے ایک رات کی مہلت مانگتے تو دینی چاہیے تھی، غرض مہلت دے دی گئی۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے، تنابوں سے تنابیں ملا دیں، خیموں کے پیچھے خندق کھود کر نرکل وغیرہ خشک لکڑیوں سے بھر دی۔ اب مسلمان ان کاموں سے فارغ ہو کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور امام اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرما رہے ہیں صبح ہمیں دشمنوں سے ملنا ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک شخص میرے اہل بیت سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ دیہات و بلاد میں متفرق ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہ کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ ابن جعفر کے بیٹوں نے عرض کی یہ ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم باقی ہوں۔ مسلم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں سے فرمایا گیا تمہیں مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا قتل ہونا کافی ہے، میں اجازت دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ عرض کی اور ہم لوگوں سے جا کر کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ اپنے سردار، اپنے آقا، اپنے سب سے بہتر بھائی کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑ آئے ہیں اور ان کے ساتھ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا نہ تلوار چلائی، اور ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے چلے آنے کے بعد ان پر کیا گزری۔ خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ مسلم بن اوسجہ اسدی نے عرض کیا کیا ہم حضور کو چھوڑ کر چلے جائیں اور ابھی ہم نے حضور کا کوئی حق ادا کر کے اللہ کے سامنے معذرت کی جگہ نہ پیدا کی؟ خدا کی قسم میں تو آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اپنا نیزہ دشمنوں کے سینے میں توڑ دوں، اور جب تک تلوار میرے ہاتھ میں رہے وار کیے جاؤں۔ خدا گواہ ہے اگر میرے پاس ہتھیار بھی نہ ہوتے تو میں پتھر مارتا یہاں تک کہ آپ کے ساتھ مارا جاتا۔ اسی طرح اور سب ساتھیوں نے بھی گزارش کی، اللہ عز و جل ان سب کو جزائے خیر دے۔ اب روز عاشورہ کی صبح جانگزا آتی ہے اور جمعے کی سحر معشر زاں منہ دکھاتی ہے۔ امام عرش مقام خیمہ اطہر سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں، 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زہیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مظہر سردار بنائے گئے اور نشان برادری پر حضرت عباس مقرر فرمائے گئے۔ حکم دیا گیا ہے کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائیں۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام شہادت کے واسطے پاکی لینے تشریف لے گئے۔ جب امام جنت مقام واپس تشریف لائے اور ناکا پر سوار ہو کر تمام حجت کے لیے اشقیاء کی طرف تشریف لے گئے، قریب پہنچ کر فرمایا لوگو میری بات سنو اور جلدی نہ کرو، اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو، میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے میرا کارساز ہے۔ امام کی یہ آواز ان کی بہنوں کے کان تک پہنچی، بے اختیار ہو کر رونے لگیں اور امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشقیاء کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں؟
کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کو کافی نہیں؟ شمر نے کہا ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مظہر نے فرمایا اللہ عز و جل نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسا باقی نہیں، بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دہ نہ ہوا تو نام لے کر فرمایا اے شیش بن ربعی، اے حجاز بن ابجز، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے، فرمایا ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا اے لوگو اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر ناکا شریف سے اتر آئے۔ صوفیوں نے کہا جب تک تمہیں ہم قتل نہ کر لیں یا متی بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ ظہیر نے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت و نصرت ہیں، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کے قتل کے بھی در پہ نہ ہو۔ اس پر شمر نے ایک تیر مار کر کہا چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ ظہیر نے فرمایا او ایڑیوں پر موتنے والے گنوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نرا جانور ہے۔ میرے خیال میں تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب رسوائی کا مژدہ ہو۔ شمر بولا کوئی گھڑی جاتی کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے اے لوگو تم کو یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نہ پہنچے گی۔ امام عالی مقام نے واپس بلا لیا۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا تجھے اللہ کی مار کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑانا اور ہاتھوں کا گرانا ہے۔ کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔